السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر وقاص ہے اور انشاءاللہ رمضان کی آمد ہے۔ کچھ ریسرچ میں نے کی مستند سورسز سے، جو رمضان کی ایک ہی آیت قرآن میں آتی ہے سورہ بقرہ میں، اور وہ ہے آیت نمبر 185، یعنی کہ قرآن میں صرف ایک دفعہ، صرف ایک سورہ کے اندر، ایک آیت کے اندر، اور وہ ہے سورہ بقرہ میں۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن دوں گا کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ تقریباً زیادہ تر پہلا حصہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، اور سورہ بقرہ کا جو آخری حصہ ہے وہ زیادہ تر نئی امت کے بارے میں، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اگر آپ اس پر تھوڑا سا غور کریں، اس کو پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسرائیلیوں کو دیے گئے قانون واضح کیے، اور کس طرح سے انہوں نے ان کو رد کیا، اور پھر حضرت ابراہیم کی کہانی اس میں آتی ہے، اور پھر جو نئی امت مسلمہ، ان کے مسائل، ان کی لیجسلیشن، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ جو جیوز تھے، یہ لوگ یہودی، یہ بہت ہی زیادہ بغض رکھتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، اور نعوذ باللہ یہاں تک کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ حضرت جو اسماعیل تھے وہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم کے ناجائز بیٹے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، اس سورہ بقرہ کی ان آیات میں، سورہ 180 آیت 185 سے پہلے، اچھا اب یہ بیک گراؤنڈ آپ کو دینا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں جوز کو کہ بھائی تم جو ہو، اس میں آیت آتی ہے کہ حضرت یعقوب جب اپنی وفات کے وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب موت نے یعقوب کو آ لیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد، میرے مرنے کے بعد، میری وفات کے بعد تم کس کو رب مانو گے؟ قالو، انہوں نے کہا، قالو نعبد الہک، کہ ہم آپ کا جو خدا ہے ہم اسی کو مانیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے جو فور فادرز، جو گرینڈ فادر، دادا آپ کے جو دادا تھے، ہم ان کے دین پر چلیں گے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہودیوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ اس وقت، اور وہ کہانی اس وقت کی قرآن میں اب بیان کی جا رہی ہے، کہ اس وقت تم نے کیا نہیں کہا تھا کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی کہ کس کا رب؟ ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا۔ یہاں پہ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام سے پہلے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یہ قرآن اس کی وضاحت کر رہا ہے اور اس کی گواہی دے رہا ہے کہ اس وقت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں نے یہ کہا تھا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن لہ مسلمون، یعنی کہ ہم نحن مسلمون، کہ ہم مسلمان ہی اس دین پر قائم رہیں گے جو دین اسلام ہے۔ اور یہ جو 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، یہ اس وقت بستر مرگ میں موجود تھے، اور اس وقت کے جتنے بھی جیوز دنیا میں موجود ہیں وہ انہی 12 بیٹوں میں سے ان کی آگے اولادیں اسی لیے یہ انہوں نے اپنا نام اسرائیل رکھا، اور حضرت یعقوب کا دوسرا نام بھی اسرائیل تھا، اسی لیے اپنے آپ کو یہ سن آف اسرائیل کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ان آیتوں کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو باور کراتے ہیں کہ قبلے کا ذکر آتا ہے، ایک دم قبلہ چینج ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کے مڈل میں آیت آتی ہے کہ اب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے کہ آپ اب مکہ کی طرف چہرہ رخ کر نماز ادا کریں گے۔ تو اس وقت کے جو جیوز تھے وہ بڑے پڑھے لکھے، اور اس وقت ان کو بڑی تکلیف ہوئی، اور انہوں نے مسلمانوں کو کہنا شروع کر دیا کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم اپنے قبلے سے ہٹ گئے، یعنی یروشلم کی طرف نماز پڑھنے سے ہٹ گئے۔ اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ نہیں کہا کہ ہمارے قبلے سے ہٹ گئے یہودیوں نے، انہوں نے کہا کہ اپنے قبلے سے۔ تو وہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے، وہ جانتے تھے، اور وہ اچھی طرح سے جانتے تھے ایک نبی آنے والا ہے، لیکن ان کو امید یہی تھی کہ وہ اسحاق کی اولاد میں سے آئے گا، کیونکہ وہ قریش کے قبائل جو تھے ان کو کہا کرتے تھے جب ان سے جنگ ہوتی تھی، ان سے ہارتے تھے کہ ہمارا نبی آنے والا ہے، اس کے بعد ہم تمہیں مل کر ماریں گے۔ تو ان کو اس وقت بہت تکلیف ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف کا جواب قرآن میں اس طرح کے دیا کہ یہ میری مرضی ہے، میں رب ہوں مشرق کا اور مغرب کا، میں جسے چاہوں جو مرضی عطا کروں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ قبلہ کیوں چینج ہوا؟ دیکھیں، امت محمد ایک نئی امت اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجی۔ جب ایک نئی نیشن، جیسے ایک نیا ملک بنتا ہے تو اس کا ایک دارالحکومت قائم ہوتا ہے، اسی طرح سے جب اللہ نے ایک نئی امت بنائی، اسرائیلیوں سے دین لے لیا، کتاب لے لی، اور انہوں نے ایک نئی کتاب، قرآن آخری کتاب اتری، اور انہوں نے نئی امت اللہ رب العزت نے بنائی، اور نئی امت کو ایک کیپٹل بھی چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ قبلہ مسلمانوں کو دیا اور مکہ کو اس کا کیپٹل بنایا۔ اب یہاں پر میں ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو بتاتا چلوں، اب قرآن کھول کے ضرور دیکھیے کہ سورہ بقرہ میں 185 سے پہلے ایک 183 اور 184 یہ آیات بھی سیام یعنی روزے کے بارے میں، لیکن میجورٹی آف اسکالرز فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کے روزے کے بارے میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے روزوں کے حکم سے پہلے
روزہ رکھا کرتے تھے. ایام معدودات یہ قرآن میں ایک ورڈ آتا ہے, یعنی کہ ایام معدودات مینز 10 سے کم روزے. یہ کچھ اسکالرز نے کہا 3, کچھ نے کہا 5, لیکن میجورٹی کہتے ہیں کہ 9 روزے جیسے جوز رکھتے تھے, یہودی رکھتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مسلمان اور انبیاء بھی روزے رکھتے آئے. تو اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 روزے رکھا کرتے تھے. اب قرآن جو ہے وہ سورہ بقرہ 7 سال کے عرصے میں مدینہ میں آتی ہے. اب یہ آیتیں 183 اور 184 کس وقت آئیں, اس کے اور 185 کے درمیان کتنا گیپ تھا یہ ہمیں نہیں معلوم. تو اللہ رب العزت اس وقت جو مسلمان وہاں موجود تھے ان کو بتا رہے ہیں کہ تم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ اس سے پہلے بھی لوگ روزے رکھتے تھے, کتاب آئی اور تم بھی روزے رکھو. اور اس کے بعد اللہ رب العزت اگلی 184 میں فرماتے ہیں ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اب حکم یہ تھا کہ اس وقت رمضان سے پہلے روزہ رکھو 9 یا اس سے کم, لیکن اگر نہ رکھ سکو تو کسی ایک مسکین کو فدیہ دے دو, یعنی روزہ پورا کرنا ضروری نہیں تھا. تو امیر لوگ جو ہوتے تھے اس کو کیا کرتے تھے, روزہ رکھنے کے بجائے پیسے دے دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. تو تم جو دیتے ہو والنٹری, یہ اللہ تعالیٰ کے اس کا بڑا درجہ ہے, لیکن اگر تم روزہ رکھ لو وان تصوموا خیر, تو اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے کہ تم ایک روزہ پورا کر لو, لیکن تمہیں اجازت ہے کہ تم فدیہ دے سکتے ہو. تو 2 آپشنز تھیں, یا تو فدیہ دے دو, مسکین کو کھانا کھلا دو, یا پھر روزہ رکھ لو. یہ 2 آپشنز ہوا کرتی تھیں. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نازل کی, شہر رمضان. دوستوں میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں. یہ رمضان کا جو ہمارا مہینہ ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں روزہ اس میں ایک تحفہ ہمیں دیا گیا, لیکن اصل میں یہ مہینہ قرآن کے لیے آیا تھا. اس کو ہم قرآن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہر روز جو ایک روزہ ہم رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم روز ایک روزہ رکھو, اس کو سیلیبریٹ کرو کہ تمہیں میں نے قرآن دیا. تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, وہ مہینہ جس کے اندر ہم نے قرآن کو اتارا. اب یہاں روزے کا ذکر نہیں آیا, یہاں پر قرآن کا ذکر آیا. ھدی للناس, کس کے لیے؟ انسانیت کے لیے. یہ جو تورات اتری جوز, یہ کہتے ہیں کہ جوز کے لیے, صرف کسی اور کے لیے نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی جوز میں کسی کو کنورٹ ہونے دیتے ہیں. جو لوگ کنورٹ ہونا چاہیں جوز نہیں بن سکتے, جیو بائی برتھ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہ وہ تم اپنے پاس رکھو, یہ پوری انسانیت کے لیے. للناس, ابھی بھی دیکھیں روزے کا ذکر نہیں ہے. آگے کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ, وبینات, کہ اس میں سائنز ہے. بینہ مینز وٹنس, سائنز ہے اس کے اندر, اس میں نشانیاں ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ پوری انسانیت کے لیے, تو کوئی بھی کتاب لے آئے گا, کوئی ویدا لے آئے گا, کوئی سنسکرت کی کوئی کتاب لے آئے گا, کوئی اور بک آف مورمن لے آئے گا, وہ کہے گا ان میں بھی تو خدا کا ذکر ہے, تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ صحیح کتاب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن کا میریکل ہے, معجزہ ہے. وہ جو معجزے اترے تھے نا موسیٰ علیہ السلام پہ, عیسیٰ علیہ السلام پہ, وہ معجزے آنکھوں سے دیکھنے والے تھے. یہ معجزہ قرآن جو ہے یہ کانوں سے اور آنکھوں سے یہ سننے والا ہے. اس کو پڑھیں گے, سمجھیں گے تو سمجھ آئے گی, اور جو شخص اس کو اس نیت سے کھول کر پڑھے گا, اس کو ایکسپلور کرے گا, تو اس میں اس کو جوابات ملیں گے, اور اس میں حق اور سچ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, لا ریب فیہ مینز کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم نے جو کتاب اتاری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبینات من الہدی والفرقان, کہ اس کے اندر ہدایت ہے, اور اس کے اندر فرقان کہتے ہیں غلط اور صحیح کی پہچان. تو اس کے اندر وہ بھی موجود ہے تمہارے لیے, ہدایت, غلط صحیح کی پہچان, اور اس میں نشانیاں ہیں اگر تم جاننا چاہو کہ یہ سچا اور حق دین ہے. پھر جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن شاہد منکم, شاہدہ کا مطلب ہوتا ہے وٹنس کرنا. جیسے عدالت میں کیس آتا ہے, وٹنس پروٹیکشن, یا ایک ایکسپرٹ وٹنس آتا ہے, یا ایک ایسا وٹنس آتا ہے جس پہ کہ کیس ختم ہو جاتا ہے. وہ ایسا وٹنس ہوتا ہے کہ اس کے بعد ڈیفنس اور جو دوسری پارٹی ہے اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہ جاتا اور فیصلہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم وٹنس ہو گئے آخرت میں بھی, ان لوگوں کے سامنے بھی, اس دنیا میں بھی, کہ تم نے رمضان کا مہینہ دیکھا. من شاہد منکم الشہر فلیصم, اور اس کے اندر تمہارے لیے جو ہے نا روزہ میں لے کر آیا ہوں. آگے فرماتے ہیں اب وہ حکم ختم ہو رہا ہے جہاں کہ جی آپ پہلے روزہ رکھتے تھے اور فدیہ دیتے تھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, کہ جو مریض ہے, سفر کر رہا ہے, وہ بعد میں ایام اخر, بعد میں جو رہ گئے روزے ان کو پورا کر دے.
اب اللہ نے وہ اجازت واپس لے لی کہ تم مسکین کو کھانا کھلا سکتے تھے. اب صحابہ میں بے چینی کہ ہم 30 روزے، پہلے تو 9 روزے رکھ لیے، 3 رکھ لیے، 5 رکھ لیے، اب ہم 30 روزے کیسے رکھیں گے؟ تو اللہ فرما رہا ہے نا ٹینشن لینے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. کتنی خوبصورت اللہ آگے یاد دیکھیں، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، آسانی پیدا کرے گا. ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے مشکل ہارڈ شپ پیدا کرنا اللہ کا مقصد نہیں ہے. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کو اتنا آسان کر دوں گا. دوستو دیکھیں، یہ ایک سمر کیمپ ہے. ہمارے ملک میں سمر کیمپ ہوتے ہیں اسکول کی چھٹیوں میں. پولیس ٹریننگ کرتی ہے، فائر فائٹرز ٹریننگ کرتے ہیں، سیمولیشن ہوتی ہے. پائلٹ جہاز اڑاتا ہے، سیمولیشن میں پہلے بیٹھتا ہے، سیم طرح کی اس کو جو ہے نا، وہ اصل نہیں ہوتا لیکن سیم طرح کی اس کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں، اس کی فیلنگ سیم ہوتی ہے جب وہ پائلٹ جہاز کو لینڈ کرتا ہے. پولیس جو ہے وہ جو بنے ہوئے جعلی کرمنلز کے ساتھ، یعنی کہ انہی کے جو پولیس والے ہیں وہ کرمنل بن جاتے ہیں اور ربل بلٹ سے جس طرح سے بھی وہ ٹریننگ کرتے ہیں، لیکن اصل کرمنل نہیں ہوتے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اصل کرمنل شیطان ہے نا، میں نے اس کو باندھ دیا. اب وہ رمضان میں تم سکون سے ٹریننگ کرو، اس طرح سے قرآن پڑھو جو تم نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھا، اس طرح سے قرآن کو نماز میں ادا کرو، اس کی تلاوت کرو جو زندگی میں تم نے پہلے کبھی نہیں کی، اس کو کھولو، اس کے میننگ پڑھو. یہ ہمارے جو ہے نا پورا قرآن 30 سپارے ختم کرنے ہیں. بھائی آپ اس کا میننگ کب سمجھیں گے؟ خدا کی قسم آپ 3 سے 4 آیتیں کھول کے دیکھیں، آپ کو اتنا مزہ آئے گا. اس کے اندر پونڈر کرنا، ڈیپ ڈائیو کریں تھوڑی سی اس کے اندر، اس کو ایکسپلور کریں کہ اس ورڈ کا مقصد کیا ہے. اگر سمجھ نہیں آتا کسی صاحب علم کے پاس جا کے اس کا مقصد پوچھیں، اس کا میننگ پوچھیں کیا ہے. خود ایکسپلور کریں، اپنے نوٹس بنائیں. ہم دیکھیں کانفرنسز میں جاتے ہیں، میٹنگز میں جاتے ہیں، نوٹس لکھتے ہیں. قرآن کے نوٹس ہم کب بناتے ہیں؟ کسی نے بنایا کبھی کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے، یہاں پہ اس تفسیر میں اس نے ایسے لکھا ہے، اس تفسیر میں فانے جو اسکالر انہوں نے اس کو اس طرح سے بیان کیا. مختلف تفاسیر ہیں، ہر ایک نے اپنی آنکھ سے قرآن کو دیکھا اور اس کو بیان کیا. قرآن جو ہے یہ ایک انین کی طرح ایک لیئرز ہیں، ایک لیئر اتارتے جائیں، دوسری اتاری، تیسری اتاری، کسی نے 5 اتاری، کسی نے 6 اتاری، کسی مفسر نے اور ڈیپتھ میں جا کے اتاری. تو آپ یہ لیئرز اتارتے جائیں گے، قرآن کی خوبصورتی بڑھتی جاتی ہے. کسی نے کسی آیت کو کسی طرح سے اس کا مطلب پیش کیا. اختلاف اس میں نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ایگزیکٹ اس کا میننگ کیا تھا. لیکن ہمارے جو مفسر ہیں وہ اپنی بساط کے مطابق، اپنے اعلیٰ علم کے مطابق اس آیت کو موسٹلی بیان فرما دیتے ہیں، اور کہیں کہیں جگہ پہ اس میں اختلاف بھی آ جاتا ہے جو کہ دین کی خوبصورتی ہے، اس میں جھگڑنا نہیں چاہیے. اب دیکھیں اس میں کمپلیٹ یہ جو تکملہ تکمیل کریں. تکملہ مینس اس کو پورا کرنا ہے، رمضان کو چھوڑنا نہیں ہے، 9 روزے نہیں ہیں، 30 پورے رکھنے ہیں. اور اس کے بعد تکبیر بیان کرنی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے اللہ اکبر تکبیر، تو رمضان کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ عید کے بعد، عید کی صبح نماز سے تراویح کے اس کے لیے نماز عیدگاہ میں نماز کے لیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی حمد اور اس کی تکبیر بیان کرنی. اللہ یہاں فرما رہے ہیں اس آیت میں، ایک آیت چل رہی ہے 185، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. میں آپ کو یہ بتاؤں وَلَعَلَّكُمْ، یہ لعلہ یہاں پر بھی آیا ہے، اور پیچھے جو میں نے آپ کو آیت سنائی تھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، وہاں بھی اختتام اس کا ہوتا ہے لعلکم تتقون. لعلہ جو ہے وہ عربک میں کہتے ہیں پرہیپس، اور پرہیپس کا مطلب ان میں ہے کہ ہو سکتا ہے، شاید ایسا ہو جائے. جب بتانے والا یقین نہ، اس کو پورا یقین نہ ہو کہ آپ کام کر سکیں گے بھی نہیں، یا یہ کام میں کر سکوں گا کہ نہیں، اس کو کہتے ہیں پرہیپس. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم، ہو سکتا ہے کہ تم تقوی اختیار کر لو، لعلکم تشکرون، ہو سکتا ہے کہ تم شکر ادا کر لو. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی جن لوگوں کو رمضان ملے گا وہ اس کا شکر ادا نہیں کر پائیں گے. وہ متقی اور تقوی کے اس لیول کو جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں یا کسی قسم کے تقوی کو حاصل نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے دوستو دعا کریں کہ اللہ اخلاص کے ساتھ رمضان کو ہمیں گزارنے کی اور اس میں عبادات کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو پرسکرائب طریقے ہمیں قرآن کے اور حدیث کے ذریعے بتائے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو منتھ ہے یہ سیلیبریٹ کر رہا ہے قرآن کی آمد کو، انزل فیہ القرآن. اور اس 30 روزوں کے بعد یا 29 جیسے بھی ہوتا ہے چاند کے اوپر، آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں پھر ان روزوں کے رکھنے کو. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. 29-30 دن آپ نے قرآن کی آمد کو سیلیبریٹ کیا ہر روز روزہ رکھ کے، اور اس کے بعد جو آخری دن عید کا دن ہوتا ہے وہ آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے سیڈ ہونے کی ضرورت نہیں، رمضان انشاءاللہ آیا لیکن تم خوشی مناؤ اس پہ. پھر آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ آپ نے جو 30 روزے رکھے ہیں اس کی خوشی مناتے ہیں. اس کے بارے میں پھر جو ہے ہمیں سیرت سے مختلف قسم کے احکامات ملتے ہیں کہ عید کا دن کس طرح سے گزارنا چاہیے. آخر میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ تقویٰ، یہ ایک دفعہ صرف پورے قرآن میں ایک آیت رمضان میں اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، قرآن اترا ہے دوستو، اس لیے کہ آسان ہے. آپ کسی اور مہینے میں 30 روزے رکھ کے دکھائیں، 5 روزے رکھ کے دکھائیں،
کئی دفعہ بہت سے لوگوں کے لیے وہ بھی مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر خصوصی ماحول ہوتا ہے, فرشتوں کی بارش ہوتی ہے, رحمت چونٹیوں کی طرح فرشتے پھر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے ساتھ سکینہ لے کر آتے ہیں, رحمت اللہ تعالیٰ کی لے کر آتے ہیں, اس لیے وہ ایک ماحول ہوتا ہے, سب رکھ رہے ہوتے ہیں. اب مسجد بھی جاتے ہیں, مسجدیں بھر جاتی ہیں. کیوں بھر جاتی ہیں؟ شیطان باندھا ہوا ہے, اللہ نے وہ ٹریننگ کورس آپ کے لیے آسان کر دیا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹریننگ کورس ہے, اب یہاں سے ٹرین ہو کے تم نے ریئل لائف میں جانا ہے. میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ فائر فائٹرز, پائلٹ, وہ ریئل لائف میں پھر اس نے جہاز اڑانا ہے. یہ 11 مہینے اب آپ کی ریئل لائف ہے, جس میں آپ نے شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے, اس کے وسپر سے بچنا ہے, جس میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے اپنے فون میں کیا ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, کس فولڈر کو چھپانا ہے, اپنی بیوی سے کیا چھپانا ہے, اپنی میاں سے کیا چھپانا ہے. اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کیا چیز چھپنے والی, کیا چیز ظاہر ہونے والی ہے. آپ نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے, آپ نے اس کے اوپر چلنا ہے. کس طرح سے آپ نے اپنے فیملی کے ساتھ معاملات کرنے ہیں, کس طرح سے آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ پیار سے رکھنا ہے, اپنی بیوی کو عزت دینی ہے, بیوی نے شوہر کو عزت دینی ہے. اخلاق اور جو لوگوں کے ساتھ لین دین اور تعلق کا معاملہ ہے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے, یہ اب آپ کی ٹریننگ ہے اگلے 11 مہینے. پھر اس کے بعد اللہ دوبارہ ریوائیو کرے گا آپ کا. شاہدہ مین جب کوئی شہادت لیتا ہے نا, اشہد اللہ الہ الا اللہ, جو نیا مسلم بنتا ہے شہادت لیتا ہے, یہ وہ شاہدہ کہ اللہ پھر آپ قرآن نئی طرح سے ہم پھر مسلم, آپ دوبارہ مسلمان ہو رہے ہیں اس رمضان میں. ہر رمضان میں ہم دوبارہ عہد و تجدید کرتے ہیں اس کی, اور آپ دوبارہ سے فریشنس مسلمان کے اندر آتی ہے. اس کا مقصد یہ ہے, اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ایک اور رمضان عطا فرمائے گا, اور اللہ کرے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ رمضان, اور ابھی بھی اس رمضان تک بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں پہنچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے, درخواست ہے کہ ہم سب کو اس رمضان کا دیکھنا, اس کی عبادات نصیب فرمائے. اب بات میں یہ کر رہا تھا کہ صرف ایک آیت اور تقوی کی آیت, تقوی. اب تقوی کا مقصد نہیں ہے فیئر اللہ, اللہ کا خوف, بالکل غلط ہے. یہ 200 سے زائد مرتبہ قرآن میں اللہ نے تقوی کا ذکر کیا ہے. کیونکہ مثال آپ کو دیکھتا ہوں, اب ٹین ایجرز ہیں, بچے ہیں ہمارے, جب ٹین ایجر عمر میں نا اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں, آئی پیڈ پہ لگے ہوئے گیمیں کھیل رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آج نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, نہیں آ رہا, سن ہی نہیں رہے. ہوم ورک کر لو ہوم ورک کر لو ہوم ورک کر لو, دماغ کھا لیا آپ کا. ٹھیک ہے, ٹین ایج عمر ڈیفیکلٹ عمر ہے ان کو کنٹرول کرنے کی. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, بار بار کہہ رہا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے نہیں یہ کر رہے, یہ ٹین ایجر بیٹھے ہیں, یہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور یہ اس طرف دھیان نہیں دے رہے, اس لیے بار بار اللہ آپ کو یاد کرا رہا ہے تقوی 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 تقوی. اور رمضان جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایزی کر دیا. اور اللہ نے, ہوتا کیا ہے روزے میں, آپ جسم کو بھوکا رکھتے ہیں لیکن آپ کی نفس کو خوراک ملتی ہے. بھوکا رہنے سے اللہ تعالیٰ کئی چیزوں سے ہمیں روکتا ہے, اس میں تقوی آتا ہے. اور تقوی کی ایک اور مثال دیتا ہوں. تقوی کہتے ہیں کوشن کو, عربک میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے رکایا. تو رکایا جو ہے ایکسٹریم پریکاشن, یہ تقوی ورڈ وہاں سے آیا. اور اس کا مطلب ہے کہ آپ سفر پہ جاتے ہیں, آپ اپنا بیگ پیک کرتے ہیں, جس کسی کی کوئی میڈیسنز ہیں وہ ایکسٹرا میڈیسن ہینڈ بیگ میں رکھتا ہے, کچھ دہی کہیں اور رکھتا ہے, آپ ایکسٹرا کپڑے رکھتے ہیں, آپ پاور بینک لے کے جاتے ہیں, آپ اپنی ایکسٹرا گلاسز کا پیر رکھتے ہیں, اور اسی طرح سے مختلف چیزیں. تو آپ تقوی اختیار کر رہے ہوتے ہیں, آپ کوشن اختیار کر رہے ہوتے ہیں آپ کسی سفر پہ جانے سے پہلے کہ یار یہ چیزیں مجھے ضروری ہو سکتی ہیں. اس کو دوستوں کہتے ہیں تقوی. تو آپ اپنی زندگی میں پریکاشن لائیں, جیسے میں نے پہلے مثالیں آپ کو دی کہ کیا چیز کرنے کی کیا نہیں ہمیں پتہ ہے, ہمیں ان سے پرہیز کریں, ایسی چیزوں سے اپنی نظروں کی حفاظت کریں, اور پیار محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. دوسرے مذاہب عقائد سے نفرت ختم کریں. اختلاف ضرور ہوتا ہے, آپ اپنی بات پیار سے پیش کریں, ضرور نہیں میں کسی چیز سے ایگری کروں, لیکن تو کافر میں کافر, یہ سب شیطانی وساوس ہیں جس نے جو ہے سب سے بڑا اس امت کا جو عذاب اس وقت آیا ہوا ہے نا, جو امت پہ عذاب آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ امت آپس میں لڑا دی جاتی ہے. اور آپ دیکھ لیں اپنے ملک پاکستان کو ہی دیکھ لیں, کتنے لوگ آپس میں سوشل میڈیا پہ کیسے لڑ رہے ہیں, وہ کافر یہ کمینہ, اس کو یوں ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. انفارچونیٹلی ہمارا اللہ سے اور قرآن سے پارشل ریلیشن شپ ہے. آور لائلٹی ٹو قرآن اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ از پارشل, اٹس آن آور ٹرمز. ہم اپنی ٹرمز پہ جو وہ کام کرتے ہیں, ہم اس نیک دلی سے اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں, بہت سی چیزیں ہم اس طرح سے نہیں کرتے. ہمیں اس چیز سے نکلنے کی ضرورت ہے. ہم نے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا جو پیغام ہے خاص طور پہ رمضان سے ریلیٹڈ, کچھ بھی نہ کریں, میں یقین کریں, آپ روزہ رکھیں, اپنی عبادت کریں, نماز, تھوڑا قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ, ریڈنگ کے ساتھ, جو تفسیر آپ کو ملتی ہے کسی کی بھی لے لیں, کوئی ضروری کو اعلیٰ فالا, بھائی جو آپ کو اچھی لگتی ہے آپ تفسیر لے لیں, آپ وہاں سے علم سیکھیں گے. اللہ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے, اور ہم سب کو اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات اور اس کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.